اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ غمزدوں کے واسطے غمخوار ہونا چاہیے، زندگی جینے کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ مال و دولت شان و شوکت پاس چاہے کچھ نہ ہو، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ صاحب کردار آدمی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ غرور نہ کرے کبھی۔ کس بات پہ غرور؟ دولت پر آنی جانی ہے، آج تیرے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے۔ حسن پر غرور فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ جوانی پر، صحت پر، جسم پر، یہ تو مٹی میں مل جائے گا جسم۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ شیطان نے غرور کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر چار پیسے کسی پہ آئے مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نواز دیا، اللہ نے ذرا سی دولت عطا فرما دی، اب اسے کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا، شریعت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہی سچ ہے، جو میں بولتا ہوں وہی درست ہے۔ ذرا سا اللہ تعالیٰ نواز دے تو پھر میاں لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، خدا کا خوف کھاؤ۔ قارون جیسا امیر نہیں دیکھا تم نے؟ کتنا مالدار تھا وہ، کیسے آئی دولت؟ دولت تو اللہ دیتا ہے نا۔ یہ مت سمجھنا کہ اس میں کوئی تمہارا کمال ہے، دولت کا دینے والا، رزق کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ قارون جو آج بڑا مشہور ہے، بڑا مالدار تھا، مگر کیا ہوا اس کا؟ اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا سکھایا؟ سونا بنانے کا طریقہ سکھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو وہ اتنا بڑا امیر بنا، اس نے سونا بنایا، مال بہت سارا جمع کر لیا، مال آ گیا، مگر بخیل تھا ایک نمبر کا، مغرور تھا اپنی دولت کے نشے میں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھ کو نوازا ہے، دولت عطا فرمائی ہے، مال دیا ہے، تو اس کے نام پر خرچ بھی کیا کر، غریبوں کی مدد بھی کیا کر، غریبوں کا خیال بھی رکھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس سے فرمایا کہ زکوٰۃ بھی دیا کر، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات بھی کیا کر۔ یہ سوچنے لگا کہ میری دولت کو کم کرنے کے لیے یہ مجھے باتیں بتا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دولت تجھے اللہ نے دی ہے، مال تجھے اللہ نے دیا ہے، اس کے نام پر خرچ کیا کر اور بڑھے گا۔ یہ کہنے لگا یہ تو مجھے بڑے پریشان کرنے لگے، میری دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننا تو چھوڑیے، اوپر سے کیا کیا؟ تہمت لگا دی۔ ایک عورت کو تھوڑے پیسے دے کر اس نے تیار کیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دے۔ اس عورت نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو آپ نے دراز کیا، دعا کرنے لگے، اے مولا اسے ہلاک کر دے، اے پروردگار اس نے تیرے پیغمبر کو، اس نے تیرے نبی کو، جس نے تیرا پیغام اس کو سنایا، اس نے اسی پر تہمت لگائی ہے، مولا اسے ہلاک کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا غضب بھی دیکھو پروردگار کا، پروردگار عالم نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھس گیا۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب تک قیامت قائم ہوگی قارون اپنے مال کے ساتھ زمین میں دھستا رہے گا، دھستا رہے گا، زمین میں اندر جاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے نوازا ہے تو قارون نہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے۔ پروردگار عالم کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی حسن دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے۔ پروردگار کبھی دے کے آزماتا ہے تو کبھی لے کر آزماتا ہے، دے کر آزماتا ہے تو پھر دیتا ہے فراوانی ہو جاتی ہے، لے کر آزماتا ہے تو پھر نقصان پہ نقصان ہونے لگتا ہے۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، صابر و شاکر رہتا ہے یا نہیں، پھر اس کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے، دنیا میں دیکھو سونا، گولڈ، سونار کے پاس لے کے جاؤ، پہلے چیک کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، دیکھتا ہے۔ لیکن ایک سونے کا بسکٹ ہو، اس سے آپ کو اپنی زوجہ کے لیے گلے کا ہار بنوانا ہو، آپ سونار کو لے جا کر سونے کا بسکٹ دیں گے، وہ اس کے ٹکڑے کرے گا، اس کو آگ میں تپائے گا، اس کو پگھلائے گا، پانی بنا دے گا، پھر اس کے بعد میں اس سے وہ سامان تیار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، کامیابی حاصل کرنے کے لیے امتحان کی بھٹی میں جانا ہوتا ہے، اس میں تپنا ہوتا ہے، پھر امتحان کے بعد میں، آزمائش کے بعد میں انعام ملتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازشات کی بارش کر دیتا ہے۔ ورنہ وہ 3 بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو یاد نہیں؟ میرے حضور نے اپنے صحابہ کو قصہ سنایا 3 لوگوں کا، ایک گنجا ہے، ایک اندھا ہے، ایک کوڑی ہے، تینوں کنگال ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہیں، تنگ دستی ہے، ایک کی آنکھوں میں نور نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، ایک ایسا کہ جس کو کوڑ کی بیماری ہے، اس کی جلد خراب ہے، ایک وہ ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہے، بد رونق ہے۔ لوگ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر اللہ نے امتحان لیا، آزمایا۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، پہلے کوڑی کے پاس گیا جسے کوڑ کی بیماری، اس سے آ کر کہا فرشتے نے، انسان یہ بتا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز محبوب ہے؟ وہ کوڑی کہنے لگا، مجھے جو بیماری ہے یہ بیماری ختم ہو جائے، اچھی جلد مل جائے، حسن مل جائے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھا، اس کی بیماری ختم ہو گئی، اللہ نے خوبصورت جلد عطا فرما دی، اللہ نے حسن و جمال سے نواز دیا، پروردگار نے اسے خوبصورت بنا دیا۔ پھر فرشتے نے اس سے معلوم کیا، بتا تجھے کیا پسند ہے، کون سے مال کو پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے ایک اونٹنی اس کو دی اور برکت کی دعا کر دی کہ اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ امتحان ہو رہا تھا، فرشتے نے دعا کر دی، جلد بھی اچھی ہو گئی، خوبصورت بن گیا، مال و دولت بھی مل گیا۔ ایک اونٹنی ملی تھی، اس سے پھر بڑھتا گیا معاملہ، اونٹ بڑھ گئے، کاروبار بڑھ گیا، مالدار ہو گیا۔ دوسرا گنجا اس کے پاس فرشتہ گیا انسانی شکل و صورت میں، فرشتے نے جا کر کہا، اے انسان یہ بتا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے، کون سی چیز محبوب رکھتا ہے؟ کہنے لگا سر پہ بال نہیں ہے، گنجا ہوں، لوگ اسی وجہ سے نفرت کیا کرتے ہیں، بال اگر مجھے مل جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے سر پہ بال عطا کر دے، مجھے بالوں سے نواز دے، تو میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ مجھے بال محبوب ہیں، بال پسند ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بال عطا فرمائے، خوبصورت بالوں سے نواز دیا، یہ بھی خوش ہو گیا۔ فرشتے نے فرمایا کون سا مال پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میں گائے پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے ایک حاملہ گائے دی اور دعا کی کہ اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اللہ نے اسے بھی برکت سے نواز دیا، یہ بھی مالدار ہو گیا۔ تیسرے شخص کے پاس میں فرشتہ گیا، اس اندھے کے پاس میں گیا۔ فرشتے نے جا کر اس اندھے سے معلوم کیا، بتا تو کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ وہ نابینا انسان، وہ اندھا انسان کہنے لگا مجھے آنکھیں مل جائیں، مجھے یہی پسند ہے، میں دنیا کو دیکھ سکوں، لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بینائی عطا فرما دی، آنکھیں مل گئیں، بینائی مل گئی، آنکھیں آ گئیں۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا بکری کو پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے ایک بکری دی، دعا کر دی اللہ تجھے برکتوں سے نوازے۔ اس کو بھی اللہ نے برکتوں سے نوازا، یہ بھی خوب امیر بن گیا، بڑی بکریاں اس کے پاس ہو گئی۔ فرشتہ چلا گیا، وقت گزرتا گیا، تینوں مالدار بن گئے، اپنی اپنی زندگی میں بزی ہو گئے۔ مگر پھر ایک مرتبہ وہی فرشتہ انسانی شکل میں غریب آدمی بن کے آئے، ایک سائل بن کے آئے۔ فرشتے نے آ کر پہلے آدمی کو، پہلے شخص کو جو کوڑی تھا، اس کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ باہر نکل کے آیا تو فرشتے نے کہا اے انسان، میں سائل ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، میرا سامان سفر میں ضائع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا نوازا ہے، مال دولت سے نوازا ہے، اچھا خوبصورت جسم عطا کیا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اللہ کے نام پر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دے، ایک اونٹ مجھے اللہ کے نام پر دے دے۔ وہ کہنے لگا مجھ پر اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، مجھے وہ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ فرشتے نے کہا تجھے جو کچھ بھی ملا ہے اللہ نے دیا ہے، کیا تو بھول گیا کہ تو کوڑی تھا، تجھے کوڑ کی بیماری تھی، تو کنگال تھا؟ یہ کہنے لگا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہتا ہے مال کی تو کبھی کمی آئی نہیں، میرے باپ دادا چھوڑ کے گئے۔ کہتا ہے میں تو پیدا ہوا تھا تبھی اتنا خوبصورت تھا، پیدائشی خوبصورت ہوں، اب یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کے احسانات کو بھول گیا، مغرور ہو گیا، تکبر آ گیا۔ حضرت نبی پاک صاحب لولاک مصطفیٰ کریم، پیارے آقا حضور احمد مجتبی، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے جب اس سے سوال کیا کہ مجھے ایک اونٹ دے دے، یہ کہنے لگا کیوں دے دوں، میرے باپ دادا کا چھوڑا ہوا مال ہے۔ کہتا ہے میں باپ دادا کے زمانے سے امیر ہوں، وراثت میں ملی ہے مجھے دولت۔ فرشتے نے کہا تو بھول گیا کہ تو کنگال تھا؟ کہا میں تو کبھی غریب نہیں تھا۔ کہنے لگا میں تو کبھی کنگال نہیں تھا۔ تو فرشتے نے کہا اچھا اگر بات ایسی ہے تو پھر تو جیسا تھا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی بنا دے۔ فرشتے کا اتنا کہنا تھا کہ جسم پر جو بیماری کوڑ کی پہلے تھی دوبارہ ہو گئی، دوبارہ اسی بیماری میں ملوث ہو گیا، مال دولت سب ضائع ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اب وہی کنگال بن گیا۔ دوسرا وہ گنجا فرشتہ اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ تجھے اللہ نے مال سے نوازا ہے،
خوبصورت بال بھی اللہ نے تجھے عطا فرمائے، میں سائل ہوں، غریب ہوں، کچھ میری مدد کر دے۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا تو کیا بھول گیا کہ تجھے اللہ نے یہ مال بھی عطا کیا ہے، تجھے اللہ نے سر پہ بال بھی عطا کیے؟ کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو، مال تو مجھے باپ داداؤں سے ملا۔ الغرض اس نے بھی انکار کیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو نہیں دیتا اور جیسے اپنے بارے میں تو بتا رہا تو پھر بس اتنا کہ تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جائے۔ غور کرو میرے عزیزو، اب تیسرا انسان وہ جو آنکھوں سے نابینا تھا، اندھا تھا، اس تیسرے آدمی کے پاس میں فرشتہ گیا۔ فرشتہ جا کر کہنے لگا او اللہ کے بندے، میں غریب ہوں، سائل ہوں، میری مدد کر دے۔ تجھے اللہ نے نوازا ہے، بکریاں عطا کی ہیں، مجھے ایک بکری دے دے۔ جیسے ہی اس نے سنا، فرشتے نے جیسے سوال کیا اور اس اندھے نے جب سوال سنا نا، جو پہلے اندھا تھا، اس نے فرشتے سے کہا کہ سنو، یہ میرا مال ہے، جتنا چاہیے لے کر چلے جاؤ، ایک بکری کی بات نہیں ہے، جتنا مال چاہتے ہو لے کر چلے جاؤ۔ کہنے لگا ہاں میں واقعی پہلے اندھا تھا، مجھے اللہ نے آنکھیں عطا کی۔ کہتا ہاں میں پہلے واقعی غریب تھا، اللہ نے مجھے دولت عطا کی۔ کہتا سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، سب کچھ مجھے پروردگار نے دیا، جو کچھ ہے اسی کا عطا کیا ہوا ہے، لہٰذا اس کے نام پہ سب قربان۔ جیسے اس نے اتنا کہا، فرشتے نے کہا او انسان، تجھے اپنا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ دو جو پہلے گئے تھے، یہ بعد والا کامیاب ہو گیا، پہلے والے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میرے عزیزو، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور یہ یاد رہے ہمیشہ، کسی نے بڑی اچھی بات کہی، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا۔